رمضان سال کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ذی الحجہ اور محرم یہ بھی بہت زیادہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی اتنا زیادہ افضلیت رکھتا ہے اور بابرکت ہے کہ اس میں یہ بلکہ اصل اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس میں قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی مہینے میں قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا، اور شاید ہم میں سے چند ہی لوگ یہ بات جانتے ہوں کہ اس مقدس ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام کتب سماویہ تورات، زبور اور انجیل نازل ہوئی۔ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا اور راتوں کا قیام بخشش کا باعث ہے۔ اسی مہینے میں مبارک رات لیل القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ بھی اس میں ہوتی ہے، اور یہ بھی اس کی فضیلت میں 4 چاند لگا دیتی ہے۔ پھر جو اس کا آخری عشرہ، اس میں اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ آخری جو راتیں ہیں، طاق راتیں حدیث میں کہا گیا ہے، اور کچھ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ آخری 10 راتیں یہ بھی جو ہے وہ شب قدر میں آتی ہیں۔ تو اس میں اگر ہم عبادت کریں تو بہت ثواب بھی کما سکتے ہیں اور جہنم سے آزادی بھی انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی بھی شخص ہدایت اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی کرتے ہیں۔ آخر ہم دنیا کی بھی چیزیں تو مانگتے ہیں نا، تو جب تک کہ ہم ہدایت نہیں مانگیں گے، ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم گناہوں پر اصرار ہی کرتے رہیں گے تو کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اور مغفرت جو ہے وہ ہمارے لیے واجب ہوگی۔ تو یہ بات ذرا سی سوچنے کی ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اس ماہ میں تقویٰ، اخلاص، ہدایت، جیسے کہ ابھی میں نے بات کی، صبر، انسانی ہمدردی، تزکیہ نفس اور تزکیہ نفس جیسی اعلیٰ اقدار حاصل ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے اصل میں؟ تزکیہ نفس اپنے اندر سے برائیوں کو نکال پھینکنا اور اپنی نیکیوں کو نشو نما دینا ہے۔ یعنی یہ اصل میں پیوریفیکیشن آف دا سول ہے۔ اور ہم پوری زندگیاں اپنی گزار دیتے ہیں، پوری زندگیاں جو ہے اپنا وقت سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ظاہر کی تو بہت فکر کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہمارا گیٹ اپ ایسا ہو، ہمارا لباس ایسا ہو، ہماری ہر چیز ایسی ہو، لیکن جو ہمارا باطن ہے، جس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ لیکن تزکیہ نفس کے اوپر قرآن میں بھی بہت دفعہ بات کی گئی اور بیشتر آیات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ اصل میں کام ہے جو سارا سال کرنے کا ہے، اور اس کے لیے ہیلپ جو ہے ہمیں رمضان، روزہ اور قرآن یہ جو ہے ہمیں دیتے ہیں۔ اسی نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے گا، اور جو بری عادات ہیں اس کو بدلنے میں مدد ملے گی۔ پھر یہ کہ یہ جو رمضان ہے، یہ جیسے کہ میں نے بات کی کہ تزکیہ نفس اور پیوریفیکیشن آف دا سول کی، تو وہ اصل میں یہی ہے کہ ہماری اسپریچول ہیلتھ کو ایڈریس کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی جو نارمل ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے، اس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ کمپلیٹ فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل اینڈ اسپریچول ہیلتھ، یعنی یہ 4 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ان سب کا ہونا جو ہے، جب یہ ہوگا اور اس کی طرف ہماری توجہ ہوگی تو ہم ایک ہیلدی انڈیویجول کہلا سکتے ہیں۔ اب نوبڈی از اے کمپیوٹر اور اے روبوٹ، لیکن یہ کہ بہرحال ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم ان ایشوز کو جب ایڈریس کریں گے بغیر اپنی کمی سمجھتے ہوئے، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا کرے۔ رمضان کی آمد پر ہم کو خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، ایسے خوشی منانی چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جیسے کوئی مہمان آ رہا ہو، کہ جو بھی مہمان آتا ہے اپنے ساتھ رحمت برکت لے کر آتا ہے، اور مشکلات جو ہے وہ گھر سے واپس لے کے چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی ہر ساتھ جو ہے اس کو غنیمت جانے، ہر گھڑی کو بالکل فضول کاموں پہ ویسٹ نہیں کریں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ پہ ہوں. جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، جو یوتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ایگزامز ہیں، ہم سے پڑھائی نہیں ہوتی، تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے سے بیان کر رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنا روزہ چھوڑ دے اور بغیر کسی وجہ کے، ظاہر ہے ہم شرعی عذر کی بات کریں، شرعی عذر کے بغیر چھوڑ دے، تو یہ کہ وہ اگر پوری زندگی بھی جو ہے وہ روزے رکھتا رہے تو وہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں کما سکتا. تو ہمیں لالچ ہو، ہم حریص ہوں، جیسے ہم دنیاوی چیزوں کے حریص ہوتے ہیں، فلانی گاڑی ہو، فلانا ماڈل ہو، ایسا گھر ہو، ایسا لباس ہو، ایسا سب کچھ ہو، تو لیکن یہ کہ ہم اس کے حریص ہوں، کہ ہم اس کے طالب ہوں کہ ہم حاصل کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمت، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اب ہے کوئی جو ان میں داخل ہو؟